الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، جبکہ ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ رسول اور پیغمبر ان کو پاک و صاف کرتے ہیں گناہوں سے، برے اخلاق سے، کفر و شرک سے. یہ اللہ نے احسان فرمایا، اور نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، تو ان کی اولاد کو بتا دیا گیا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اے آدم کے بیٹو، تمہارے پاس میرے رسول اور پیغمبر آئیں گے، میری آیتیں تم کو سنائیں گے، بس جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم میں مبتلا ہوگا. اور جس نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا، نافرمانی کی، تو وہ دوزخ میں جائے گا اور دوزخ میں رہے گا. تمہارے پاس میرے پیغمبر آتے رہیں گے، اور پیغمبر میری آیتوں کو سناتے رہیں گے، اور ان پیغمبروں کی باتوں کو مانو گے، تقوی کا راستہ اختیار کرو گے، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے، تو بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی. اس لیے کہ وہ جگہ جہاں نہ خوف ہے نہ غم ہے، وہ جنت ہے. جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. جنت جو انسان کا گویا وطن اصلی ہے. حضرت آدم کو اللہ نے سب سے پہلے جہاں رکھا ہے وہ جنت ہے. اسکن انت وزوجک الجنہ. مگر پھر ان سے ایک خطا ہوئی، اور اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں جانے کا حکم ہوا، اور ان سے، ان کی اولاد سے کہہ دیا گیا کہ اب زمین میں جاؤ، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا رہے گا، لیکن جو شخص شیطان کی بات نہیں مانے گا اور رحمان کی فرما برداری کرے گا، ہم اس کو پھر جنت میں داخلہ نصیب کریں گے. اور جو شیطان کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے دوزخ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. انبیاء اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، اللہ کے احکام سناتے ہیں، اور لوگوں کو جنت کا راستہ بتاتے ہیں اور دوزخ کے راستے سے بچاتے ہیں.
تقوی کا اور نیکی کا راستہ بتاتے ہیں۔ جو تقوی کا نیکی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی کو ہمارے حضور کے متعلق جو بات فرمائی گئی کہ حضور 3 کام کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے احکام لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو کفر سے، شرک سے، برے اخلاق سے پاک و صاف کرتے ہیں، لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لگاتے ہیں گمراہی سے نکال کر۔ اور لوگ آپ کے آنے سے پہلے گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، کھلی گمراہی میں۔ اس دنیا میں آپ کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حضور کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور تمام نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس مقصد کو حاصل کیا جائے، اس مقصد کو پورا کیا جائے، جنت کے راستے کو اختیار کیا جائے، جنت والے اعمال اختیار کیے جائیں، آخرت کا فکر، آخرت کا یقین، آخرت کا شوق دل کے اندر پیدا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ آگ جل رہی ہو اور اس کے اوپر پروانے گر رہے ہوں، ایسے ہی تم بھی دوزخ کی آگ میں گرے جا رہے ہو، اور میں تمہاری پیٹھ کو پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں، دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آپ کی دعوت کا مقصد پوچھتا، آپ کیوں ان چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، تو حضور اور حضور سے پہلے جتنے نبی آئے سب یہی بتاتے تھے کہ ہم جس راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کی جو منزل ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، وہ جنت کا حصول ہے، آخرت کا فکر، آخرت کا یقین، یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام لے کر کے آتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو اور اعمال وہ اختیار کرو کہ جن اعمال سے تم جنت میں جاؤ اور دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، اور ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ تم کو دوزخ کی آگ سے بچائیں اور جنت کے اندر تم کو داخل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس راستے پر چلنا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حقوق ہیں بنیادی طور پر وہ بتائے گئے ہیں کہ عظمت، محبت، اطاعت، حضور کی عظمت دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے نبی تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اکمل ہیں، وہ انسانوں سے سب سے بہتر ہیں انسانوں میں، اور ان انبیاء میں بھی سب سے بہتر اور سب سے افضل اور خیر البشر اور سید البشر ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حضور کی نبوت اسی وقت طے شدہ تھی جبکہ حضرت آدم کا مجسمہ بھی نہیں بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کی نبوت کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ ایسے ہی آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میں یہ بطور فخر کے نہیں کہتا، یعنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ لوگوں کے سامنے حقیقت کے اظہار کے لیے اور نعمت کے اظہار کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا ہے۔ جب معراج کے موقع پر بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کا مسئلہ آیا تو حضرت جبرائیل نے حضور کو آگے بڑھایا اور حضور نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ قیامت کے روز جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ حضور کو ملے گا، وہ مقام محمود ہے، وہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درجہ ہے الوسیلہ، جو صرف ایک کو ملے گا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا، تم میرے لیے اللہ سے اس کی دعا مانگا کرو۔ چنانچہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں وہی کلمات ہیں، صلی اللہ علیہ الوسیلہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ سے میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگو، اور ہم اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں وہی پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ مقام عطا فرمائیے، فضیلت کا مقام عطا فرمائیے،
اور مقام محمود سے آپ کو سرفراز فرمائیے۔ قیامت کے دن آپ مقام محمود سے سرفراز کیے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ اور ایسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب آپ شفاعت کے لیے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گے اور ایک سجدہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں حمد کے ایسے کلمات ڈالیں گے کہ جن کلمات سے کبھی کسی نے اللہ کی حمد نہیں کی۔ اسی لیے حضور کا لقب احمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد بھی ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ حامد بھی ہیں، اللہ کی حمد و تعریف کرنے والے ہیں۔ تو اور وہ مقام جس پہ آپ کو سرفراز کیا گیا وہ مقام محمود ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اس دن حمد کا جھنڈا ہوگا اور حمد کے ایسے کلمات اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالیں گے کہ جن کلمات سے کبھی کسی نے اللہ کی حمد و تعریف نہیں کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، جبکہ سارے انبیاء اور سارے انسان پریشان ہوں گے حشر کے میدان میں۔ اس وقت شفاعت کا یہ مقام و مرتبہ ہمارے حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ کی عظمت اور فضیلت کے متعلق کسی شاعر نے یہ کہہ کر کے بات اپنی مکمل کر دی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی ذات قابل تعریف ہے اور بزرگ و برتر ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تو وہ بس آپ کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف کا جیسا حق ہے وہ اس کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ بس آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ تو آپ کی عظمت دل میں ہو، آپ کی محبت ہو دل کے اندر۔ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ عام طور پر ہم لوگ سنتے ہیں کہ حضور کی محبت ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن حدیث میں صرف محبت کی بات نہیں کہی گئی ہے بلکہ اتنی محبت کہ جو دوسری محبتوں سے زیادہ۔ حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کی ماں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ وہ ہیں جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک اور مکے کے بڑے سردار تھے، اور فتح مکہ سے پہلے ایک موقع پر ابو سفیان مدینہ پہنچے، اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور گھر میں داخل ہوئے اور ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، ابو سفیان اس پہ بیٹھنے کے لیے بڑھے تو ان کی صاحبزادی نے جو حضور کی زوجہ مطہرہ تھیں اس چٹائی کو لپیٹ کے ہٹا دیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا چٹائی میرے لائق نہیں ہے یا میں چٹائی کے لائق نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ آپ چٹائی کے لائق نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش ہے اور آپ کا بستر ہے، اور یہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اس بستر کے اوپر بیٹھیں، اس لیے میں نے اس کو لپیٹ دیا ہے۔ اپنے باپ سے زیادہ محبت تھی، شوہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی اور رسول کی حیثیت سے حضور کی محبت اپنے باپ کی محبت سے زیادہ تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ باتیں کہیں۔ انصار اور مہاجرین میں ایک چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا تھا پانی لینے کی جگہ پہ، تو کسی نے پکارا اے انصاریو آ جاؤ، کسی نے کہا اے مہاجرین آ جاؤ۔ حضور کو یہ بات پہنچی تو حضور ناراض ہوئے، کیونکہ مسلمان خانوں میں نہیں بٹتے، انصار اور مہاجرین میں نہیں بٹتے۔ مسلمانوں کے پاس تو بس ایک اصول ہے، حق اور ناحق، ظلم اور انصاف، اور مسلمان انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، حق کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہوتا۔ اگر انصار نے انصار کو کیوں پکارا، مہاجرین نے مہاجرین کو کیوں پکارا؟ حضور ناراض ہوئے اور حضور نے فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ بدبودار ناش کی طرح ہے، سڑی ہوئی ناش کی طرح ہے۔ اس جاہلیت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی پر تھا تو اس کی گرفت کرنا سب کا کام ہے، اور اگر کوئی مظلوم ہے اور حق پر ہے تو اس کا ساتھ دینا سب کا کام ہے۔ بہرحال اس موقع پر عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا اور اس نے بھڑکانے کی باتیں کہیں اور کہا کہ جب مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اور اس کا اشارہ نعوذ باللہ حضور کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف تھا۔ اور بہرحال باتیں چلتی رہی۔ کسی نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا
اور وہ سچے پکے مسلمان تھے، ان کو جا کر کے بتا دیا کہ حضور جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی یعنی تمہارے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں اس کی شرارتوں کی وجہ سے۔ تو وہ بجا طور پر اس کا حقدار تھا، چاہے تو اس کو ایسی سزا دی جائے۔ تو عبداللہ بن عبداللہ وہ حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ میرے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، اگر آپ نے ایسا ارادہ فرمایا ہے تو بالکل بجا ہے، مگر میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اس کام کے لیے کسی اور کو حکم نہ فرمائیں، اگر آپ کا ایسا منشا ہو تو آپ اس کے لیے مجھے حکم فرمائیں، میں اپنے باپ کی گردن لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ تھی حضور کی محبت جو ساری محبتوں پہ باپ کی محبت پر بھی غالب ہے۔ حضرت ابوبکر غزوے میں ہیں اور ان کے بیٹے عبیدالرحمن جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی لڑائی میں ہیں، وہ مشرکین کی طرف سے ہیں، بعد میں وہ مسلمان ہوئے تو بعد میں حضرت ابوبکر سے کہنے لگے کہ ابا جان ایک مرتبہ فلاں غزوے میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو آپ پہ اپنی تلوار چلا دیتا، مگر آپ کی محبت میرے اوپر غالب آ گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا اور میں انجان بن گیا۔ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے بیٹے یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو تو نہ بچتا، آج زندہ بھی نہ رہتا، تو میں تجھے نہ چھوڑتا کسی صورت میں۔ پھر اس کے بعد جب حضور اس غزوے سے واپس مدینے میں داخل ہونے لگے، حضور نے ان کے جواب میں فرمایا کہ نہیں ایسا کوئی ارادہ ہم نے نہیں کیا ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے، تم کو کوئی ایسی اطلاع پہنچ گئی، باقی ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، قتل کرنے کا بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب قافلہ واپس مدینے میں داخل ہونے لگا تو یہ جو سچے پکے مسلمان بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ، یہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کے سامنے آ کے تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے یہ بتا دو کہ عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے۔ تم نے غزوے میں یہ کہا تھا کہ مدینہ جانے کے بعد عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، تو کون عزت والا ہے کون ذلت والا ہے؟ اور تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، اور جب تک اپنے باپ سے یہ نہ کہلوا لیا کہ حضور عزت والے ہیں اپنے باپ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ایسی محبت تھی، ایسی غالب محبت جو تمام محبتوں پر غالب آیا۔ تقاضا اسی کا ہے، تقاضا خالی محبت کا نہیں ہے، تقاضا ایسی محبت کا ہے جو دوسری محبتوں پر غالب آ جائے۔ حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت نہ ہو، یہ نہیں فرمایا حدیث میں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر محبت ہے لیکن دوسروں کی محبت غالب آ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایمان کامل نہیں ہوا، محبت کامل نہیں ہوئی۔ باپ کی محبت غالب آ گئی، دوست کی محبت غالب آ گئی، رشتہ داروں کی محبت غالب آ گئی۔ آج بہت سی نافرمانیاں لوگ کرتے ہیں، کوئی انگوٹھی لا کے ہمارے ہاتھ میں پہنا رہا ہے، ہم سونے کی انگوٹھی اور ہم ولیمے کی تقریب میں ہیں اور سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ دوست ناراض ہو جائے گا، ہمارا سامنے والا آدمی ناراض ہو جائے گا۔ ارے وہ چاہے ناراض ہو جائے، حضور ناراض نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ نے جب انگوٹھی کو سونے کی مرد کے لیے حرام کر دیا تو میں نہیں پہنوں گا، معلوم ہوا کہ آپ نے دوست کی محبت کو ترجیح دے دی، رشتہ داروں کی محبت کو ترجیح دے دی۔ ایسی چیز جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جاتی۔ مخلوق کے ساتھ اگر ان کا حق ہے تو حسن سلوک کیا جائے گا، ماں باپ بھی اگر کفر و شرک پر ہوں تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ضرور کیا جائے گا، مگر ماں باپ کے کہنے پر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ تو حضور کی ایسی محبت ہو جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ صحابہ کرام کے دل میں ایسی محبت تھی، حضور پر ایسے فدا تھے کہ زمین نے کبھی آسمان نے کبھی ایسا منظر فدائیت کا نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کی صلح کے موقع پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، مکے کا ایک سردار سہل آیا اور اس نے دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا منظر، اور پھر اس کے بعد مکے والوں سے جا کے اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کے منہ سے اگر آپ کلی فرما دیں تو پانی لوگ نیچے گرنے نہیں دیتے،
آپ کا بال نیچے گرنے نہیں دیتے، آپ کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے. میں نے ایسی فداکاری اور ایسی جان ساری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی پکی اور غالب محبت ہو جو دوسری تمام محبتوں پر غالب آ جائے. اور جب یہ محبت ایسی ہوتی ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ اطاعت کی شکل میں ہوتا ہے. کہنا ماننا جو حضور کا حق ہے، اور رسول بھیجے ہی گئے اس لیے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کا کہنا مانا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا اللہ کا کہنا ماننا ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کا کہنا مانا تو حضور کی اطاعت کی جائے. اور جب محبت غالب آتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے. جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق، وہ عشق ہی نہیں. دل میں اگر حضور ہو، دل میں اگر انسان کے عشق ہوگا تو اس کا ظہور ضرور ہوگا، اور اگر ظہور نہیں ہے اس کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کامل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہو کہ اطاعت آسان ہو جائے، اتباع آسان ہو جائے. آج دنیا میں نافرمانوں کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں آ گئی ہے تو ہمارے بچے کسی چیز سے نہیں شرماتے ہیں. بال عجیب قسم کے بنائیں ان کو شرم نہیں آتی، کپڑے عجیب قسم کے پہنے ان کو شرم نہیں آتی. آپ خالی آج کے نمونے دیکھ لیجئے کہ کیسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی محبت ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، اور ان کی محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. ان کی محبت کو نکالو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرو، اور اتنی پیدا کرو کہ ساری محبتوں پر وہ محبت غالب آ جائے. پھر وہ محبت جب غالب آئے گی تو اطاعت ضرور ہوگی، اتباع آسان ہو جائے گا. اور حضور کو بھیجا گیا اسی لیے تاکہ آپ کا اتباع کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے ذریعے سے اعلان کروا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر لوگوں کو سنا دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. آپ کی عظمت، آپ کی غالب محبت اور آپ کی سنتوں کا اتباع، آپ کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ہے آپ کا راستہ. اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مقصد کو پورا کیا جائے جس مقصد کے لیے حضور اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کے دین کو، آپ کے طریقے کو اختیار کیا جائے، آپ کی سنتوں کی پیروی کی جائے، اور آپ کے دین کے کلمے کو سربلند کیا جائے. مسلمان کی زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں ہم، اور آپ کی مبارک زندگی کو اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اپنی اولاد کو پڑھوائیں. اور جب ہم سیرت پڑھیں گے، حضور کی مبارک زندگی پڑھیں گے تو اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، معرفت پیدا ہوگی، اور معرفت سے محبت پیدا ہوگی، اور محبت کامل ہوگی تو اتباع آسان ہو جائے گا. جب انسان کسی کو نہیں جانتا تو اس کے اندر وہ جذبات نہیں پیدا ہوتے. اگر کوئی کسی نئے مہمان کو لینے کے لیے گیا اور یہ نہیں معلوم کہ وہ کون آدمی ہے تو آدمی اسٹیشن پر ادھر سے ادھر پھرتا رہے گا، ایئرپورٹ پر ادھر سے ادھر پھرتا رہے گا، اور 10 مرتبہ اس آدمی کے سامنے سے گزرے گا مگر کوئی بات نہیں پیش آئے گی. لیکن جیسے ہی تعارف ہوگا اور معلوم ہوگا کہ یہی وہ مہمان ہے جس کے لیے میں آیا ہوں تو آدمی اس سے مصافحہ کرنے لگتا ہے، معانقہ کرنے لگتا ہے، گلے لگاتا ہے. کیوں بھائی 10 مرتبہ سامنے سے گزرے تم نے گلے نہیں لگایا؟ اس لیے کہ پہچانا نہیں تھا، اور اب جب پہچان لیا تو گلے لگا رہا. حضور کی سیرت پڑھو تو حضور کی معرفت پیدا ہوگی. حج کے لیے جب جاتے ہیں لوگ اس وقت بھی عرض کرتے ہیں کہ سیرت پڑھ کے جاؤ تاکہ حضور کی محبت ہو دل کے اندر پیدا، اور وہاں پر حضور کی یاد آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آئے. ہم کو احد کے میدان میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ غار ہے جہاں حضور زخمی ہو گئے تھے اور حضور کو صحابہ لے کر کے گئے تھے، تو ہم اس غار کو دیکھ کے آ جاتے ہیں. مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس ذات گرامی نے اپنا خون بہایا، اپنا جسم زخمی کیا، اپنے دانت شہید کیے، اور جن صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، ان کے صدقے میں ایمان ملا، اور ہمارا تو خون کا ایک قطرہ بھی اللہ کے راستے میں نہیں بہا، بلکہ ہمارے دل میں تو شہادت کی تمنا بھی نہیں پیدا ہو رہی ہے. اور ہمیں پیدا کرنی چاہیے.
اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر شہادت کی تمنا نہ پیدا ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت مرے گا۔ آج دشمنوں نے اتنا بدنام کیا جہاد اور شہادت کے الفاظ کو کہ ایک مسلمان بھی شرمندہ ہو کے معذرت خواہانہ انداز اختیار کر رہا ہے۔ کوئی معذرت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ جہاد اور شہادت کا وہ مطلب نہیں ہے جو دنیا کا جھوٹا دجالی میڈیا پیش کر رہا ہے۔ جہاد ایک عظیم کام ہے اور شہادت ایک عظیم سعادت ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ لوگ دنیا میں اپنے مال کے لیے لڑتے ہیں اور زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑتے ہیں اور جھوٹی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، اور یہ شہادت وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کی مخلوق کو ظلم سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے یہ شہادت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی اور چیزوں کی طرح نہیں ہے اور موتوں کی طرح یہ موت نہیں ہے، مگر آج ہم اس میں بھی شرمندہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں۔ ارے لوگ زمین کے ٹکڑوں کے لیے مرتے ہیں، جھوٹی لڑائیوں کے لیے مرتے ہیں تو لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، اور شہادت تو اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مرنا ہے۔ مگر ہم جانتے ہی نہیں، حضور کی زندگی کو نہیں جانتے، صحابہ کی زندگی کو نہیں جانتے۔ آج انہوں نے وہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو ہمیں ایمان کہاں ملتا، مگر ہمیں سیرت سے واقفیت نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے سیرت کا۔ ہم جاتے ہیں اور ایسے ہی دیکھ کے آ جاتے ہیں، ہمارے دل میں جو کیفیت پیدا ہونا چاہیے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے، پہچان حاصل نہیں ہے۔ سیرت پڑھو تو حضور کی معرفت پیدا ہوگی، اور معرفت پیدا ہوگی تو محبت بڑھے گی، اور جب محبت غالب ہوگی تو اتباع کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کے مقصد کو پورا کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور یہی اس نعمت کا حقیقی شکر ہے۔ اور دنیا کے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی خاص طور پر ضرورت ہے کہ امت میں لڑائیوں کو بڑھنے نہ دیا جائے، اختلاف اور انتشار کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ اختلافی مسائل میں بس یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ جس عالم کے اوپر بھروسہ کرتے ہو آپ اس سے پوچھ کے عمل کیجئے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی جو کام کیے جا رہے ہیں الحمدللہ یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ بہت سے علماء سب مکاتب فکر کے وہ ان برائیوں کے سلسلے میں بول رہے ہیں جو عام لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلوی مکتب فکر کے بڑے عالم دین ہیں، ان کا واضح بیان تحریر میں اور آڈیو میں موجود ہے، جس میں انہوں نے ان برائیوں کے متعلق واضح طور پر کہا ہے کہ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اور ایسے نامناسب طریقے حضور کے مبارک نام کے ساتھ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے شہر، ہمارے علاقے کی جامعات سے بھی وہ فتاوا اور وہ تحریریں جاری ہوئی ہیں جن میں ان چیزوں پر نکیر کی گئی ہے۔ اس لیے اپنے جذبات محبت کو شریعت کے حدود کے اندر رکھیں اور ایسا کام نہ کریں جو آپ کی شان کے مناسب نہیں ہیں، جو غیروں کے طور طریقے ہیں ان سے دیکھ کر کے ہم طریقے اختیار نہ کریں، ان کے طریقوں کو نہ لیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ابنائے انسانیت تک حضور کی سیرت کو، حضور کے پیغام کو پہنچائیں گے، اور حضور جس مشن کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اس کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اور اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ان کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم ہے اور میں اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بس یہ عہد کریں اور طے کریں کہ ہم حضور کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور خاص طور پر اپنی نئی نسل کو حضور کی مبارک زندگی سے واقف کرائیں، ورنہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ دوسرے بدنام کرنے والے تو بدنام کر رہے ہیں، مگر ہماری نسلوں میں ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ بدن پہ برقع ہے مگر دل میں ایمان نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ماں باپ ہیں۔ بس ناظر قرآن پڑھا کے زندگی بھر کے لیے مطمئن ہو گئے، اپنی بچی کو نہ حضور کی سیرت پڑھائی،
نہ انبیاء کی سیرت پڑھائی، نہ صحابہ کی پڑھائی، نہ صحابیات کی پڑھائی، اور انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا، فلمیں دیکھی، سیریل دیکھے، بدکاروں اور اداکاروں کو دیکھا، بس حضور کی زندگی سے کچھ واقف نہیں، اور خالی 10 سورے یاد کر لینا اور ناظرہ پڑھ لینا ان کے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی جوان ہو رہی ہے اور اس کے بدن کے اوپر بظاہر اسلامی شناخت برقع ہے، مگر اس کے دل میں سے ایمان نکل گیا، اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل طریقے سے پیدا ہو اور وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔